قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں یک طرفہ ہیں اور دوحہ بحران کے حل کے لیے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے پہلے دن سے ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں کسی بھی طرح کی کشیدگی میں اضافے کے نتائج پورے خطے اور دنیا تک پھیلیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دوحہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا اور اس سلسلے میں کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف فریقوں کے ساتھ مشاورت اور رابطے جاری ہیں اور کشیدگی میں اضافے کے خطے اور دنیا کے وسیع تر نتائج سامنے آئیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے ملک کی ترجیح مختلف فریقوں کے درمیان ایک معاہدے تک پہنچنا ہے اور دوحہ کسی بھی دوسرے فریق کے خلاف کسی فریق کی حمایت نہیں کرتا۔ دوسری جانب چین نے بھی امریکہ کو واضح طور پر انتباہ دیا ہے کہ وہ بیجنگ اور تہران کے تعلقات میں مداخلت نہ کرے اور بیجنگ واشنگٹن کے اقدامات کے خلاف اپنے جائز حقوق اور مفادات کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ چینی ٹیلی ویژن کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے آج ایک پریس کانفرنس میں ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات رکھنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کی امریکی دھمکیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ اور تہران تجارتی تعلقات بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں۔ لی جیان نے کہا کہ چین ایران تعاون ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہا ہے اور اس میں مداخلت یا خلل نہیں آنا چاہیے۔ پاکستانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ حکومت سے کہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر عائد پابندی ہٹائی جائے۔ پاکستانی سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ وزیر پیٹرولیم نے کہا تھا کہ ایران گیس پائپ لائن میں نقصان ہے، اسے نہیں بنائیں گے۔ ہم نے کہا کہ اگر منصوبہ قابل عمل نہیں تھا تو صدر سے کیوں دستخط کرائے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 20 سال قبل گیس پائپ لائن بچھ جاتی تو آج صنعت چل رہی ہوتی۔ توجہ دلاؤں نوٹس پر جواب میں پاکستانی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ گیس پائپ لائن پر ایران نے کافی کام کر لیا ہے، پابندی کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے پیش رفت نہیں ہوئی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بیل آؤٹ کیا، وہ ایران جنگ میں پھنسے ہوئے تھے۔ پاکستان ایران پائپ لائن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے کہ ہم پر پابندی نہ لگاؤ۔ ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں کے تحت ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے ہیں۔ UNI کے مطابق ہندوستانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سرحدی مسئلے پر ہندوستان کے خصوصی نمائندے اجیت ڈوبھال اور چین کے خصوصی نمائندے وانگ منگل کے روز خصوصی نمائندے کی بات چیت کی 25ویں دور کی میٹنگ کریں گے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اپنے دورے کے دوران مسٹر اجیت ڈوبھال چین کے نائب صدر ہان زینگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ بات چیت 2020 میں مشرقی لداخ میں ہوئی اور پرتشدد جھڑپ کے بعد تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دنیا کے 2 سب سے زیادہ آبادی والے ملکوں کی جانب سے کی جانے والی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران اور عراق کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ محسن اشجعی نے عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کے ساتھ ملاقات میں، جو ایک اعلیٰ عدالتی وفد کی سربراہی میں ایران کے دورے پر ہیں، ایران اور عراق کے درمیان سیکورٹی تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ دونوں ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سرحد کے دونوں جانب سے اور یا اغیار کے عناصر کی طرف سے کسی بھی قسم کی سیکورٹی مخالف نقل و حرکت کو ناکام بنایا جائے۔
محسن ایجائی نے مختلف شعبوں میں ایران اور عراق کے درمیان تعلقات کے گہرے ہونے کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان تعاون تمام پہلوؤں اور جہتوں میں گہرا ہوا ہے۔ عدالتی اور قانونی پہلوؤں میں بھی دونوں فریق کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ اور اس میں توسیع ہوئی ہے۔ عدلیہ کے سربراہ نے اتحاد کے مسئلے کو بہت اہم اور بنیادی قرار دیا اور کہا کہ ایران اور عراق اور ان دونوں ملکوں کے عوام اپنے مضبوط مذہبی بندھن کی وجہ سے اتحاد، ہم آہنگی اور یکجہتی کی اعلیٰ ترین سطح پر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد اور یگانگت کو تمام اسلامی ممالک تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم صہیونی حکومت کے مزید وحشیانہ جرائم کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔ وہ حکومت جس نے 2 برسوں میں غزہ کے تقریباً 70,000 مظلوموں کو شہید کر دیا۔ عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ فائق زیدان نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ عراق کی حکومت اور عوام ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مجرمانہ جارحیت کے معاملے میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ متحد ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم عراق کے لیے ایران کی حمایت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، خواہ 2023 میں ہو یا دہشت گردی کے بحران کے دوران ہو، کہا کہ عراقی حکومت اور عوام ایران کے خلاف اقتصادی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ امریکہ کی خطے کے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور خطے کے ممالک اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ فائق زیدان نے بھی ایران اور عراق کے درمیان تاریخی اور ثقافتی مشترکات کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت کو سراہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکیوں کی ڈینگوں پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ امریکیوں کی ڈینگوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ ہمارے تجارتی حلیفوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ امریکی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے مزید کہا کہ امریکی بھی جانتے ہیں کہ کوئی ان کی ڈینگوں پر یقین نہیں کرتا۔ امریکہ کی اقتصادی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے اپنے روابط کو اس سے زیادہ محدود کر سکے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے تجارتی حلیفوں نے ذرائع ابلاغ میں بھی اور ہمیں براہ راست پیغام ارسال کر کے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ امریکیوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہر معاشی اور سیکیورٹی دباؤ جنگ کا حصہ ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع جنرل ابن الرضا نے دباؤ کے میدان کو وسعت دینے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی عوام کے دفاع کے لیے قومی مفادات کے دائرے میں میدان کو وسعت دے گا۔ جنرل ابن الرضا نے اپنے ایکس پیج پر کسی بھی ایسے دباؤ کو جنگ کا حصہ قرار دیا جس سے لوگوں کی معیشت اور سلامتی کو نشانہ بنایا جائے، اور انہوں نے لکھا کہ ایران اپنے عوام کی سلامتی کے ہمراہ معیشت، ان کی راحت و آسائش اور فلاح و بہبود کو دفاع کے میدان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع نے دباؤ کے میدان کو وسعت دینے والوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران اپنے عوام کے دفاع کے لیے قومی مفادات کے دائرے میں رہتے ہوئے میدان کو وسیع کرے گا۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کی فوج کے جارحانہ حملوں کے نتیجے میں ایک بچی سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دریں اثنا تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اسلامی ممالک کی خاموشی اور بے عملی کو صہیونی حکومت کی جارحیت کا سبب قرار دیا ہے، جبکہ تحریک جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم میں اضافہ نسل کشی کی جنگ کو جاری رکھنے کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں غزہ شہر کے مغرب میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اس سے قبل صہیونی جنگی طیاروں نے شہر غزہ کے شمال میں ایک مسجد اور ایک ڈیسلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ دریں اثنا غزہ شہر میں ڈیسلینیشن پلانٹ پر بمباری کے رد عمل میں تحریک حماس کے ترجمان نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت غزہ میں زندگی کے تمام شعبوں اور پہلوؤں کو تباہ کر رہی ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اسلامی ممالک کی خاموشی اور بے عملی کو صہیونی حکومت کی جارحیت کا سبب قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کے سلسلے میں ان ممالک کی عدم توجہ ڈرون سے زیادہ ان علاقوں کے باشندوں کو قتل کر رہی ہے۔
فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک نے اعلان کیا ہے کہ سینی حکومت کے جرائم میں اضافہ نسل کشی کی جنگ کو جاری رکھنے کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں سینی حکومت کے حملوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اقدامات فلسطینی عوام کی زندگی اور مزاحمت کے اجزاء کو نشانہ بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری میں شدت، وادی اردن میں تنصیبات کی تباہی، شمالی رام اللہ میں ایک فیکٹری کو نظر آتش کرنے اور انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی نے اپنے بیان میں کہا کہ جرائم فلسطینی عوام کی زندگی اور استقامت کے اجزاء کو نشانہ بناتے ہیں اور غزہ میں نسل کشی کی جنگ کے جاری رہنے اور مغربی کنارے نیز بیت المقدس میں جاہلیت میں شدت لانے کے فریم ورک کے تحت انجام پاتے ہیں۔ اسلامی جہاد تحریک کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت کے اقدامات میں شدت اس حکومت اور آبادکار گروہوں کی نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلامی جہاد تحریک نے تاکید کی کہ قابض سینی حکومت کبھی بھی فلسطینی عوام کو بے دخل یا بے گھر کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ تحریک جہاد اسلامی نے عالمی برادری اور عرب اور اسلامی ممالک کو بھی ان جرائم کو روکنے کے لیے اقدام کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور جنگ بندی معاہدے کے ضامن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ سینی حکومت کے اس معاہدے کو کمزور کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے اقدامات کو روکیں۔ یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب کی جانب سے درپیش ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کا اعلان کر دیا۔ المسیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یمن کے وزیر دفاع محمد ناصر عاطفی اور مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف یوسف حسن نے یمن کی سپریم سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی مشعوط کے نام پیغام میں کہا ہے کہ مسلح افواج کے تمام شعبے اور یونٹ اعلیٰ ترین سطح کی تیاری کی حالت میں ہیں۔ یمنی فوجی کمانڈروں نے خبردار کیا کہ سعودی عرب، صہیونی حکومت، امریکہ اور ان کے اتحادی جان لیں کہ ماضی کے جنگی معاملات اب ختم ہو چکے ہیں۔ یمنی کمانڈروں نے کہا کہ جس یمن کو ماضی میں دشمنوں نے محاصرے میں رکھا تھا وہ آج خود دشمنوں کو محاصرے میں لینے اور ان کے لیے خوف کا باعث بننے والی طاقت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے یمن کے پاس دفاعی اور ڈیٹرنس کے تمام وسائل موجود ہیں اور دشمنوں یا ان کے اتحادیوں کی کسی بھی حماقت کا جواب ایسی آگ کے طوفان سے دیا جائے گا جس کے بعد دشمنوں کے پاس صرف پشیمانی باقی رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یمنی افواج دشمن کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ یمنی اعلیٰ فوجی کمانڈروں نے آخر میں کہا کہ اب یمن کسی سازش کا میدان نہیں بنے گا بلکہ سازشی عناصر کے لیے قبرستان اور ہر قابض کے لیے جہنم ثابت ہوگا۔ اسی طرح دوسری جانب یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ ہماری افواج نے ینبع کے ساحل سے دور شمالی بحیرہ احمر میں سعودی دشمن کے تیل کے ایک جہاز ایمزون کے علاوہ الکنائس کے علاقے میں سعودی دشمن کے فوجی اجتماعات کو کئی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے عمان کے قریب آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آنے کی خبر دی ہے۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے منگل کی صبح اعلان کیا کہ عمان کے قریب ایک آئل ٹینکر کے ساتھ حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ ناکارہ ہو گیا۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق اس ادارے نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں اعلان کیا کہ اسے عمان میں شیشہ کے شمال مشرق میں سمندری 9 میل کے فاصلے پر ایک واقعے کی اطلاع ملی۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے لکھا کہ آئل ٹینکر کے کپتان نے اطلاع دی ہے کہ جہاز ایک نامعلوم پروجیکٹائل سے ٹکرا گیا جس سے جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا اور وہ ناکارہ ہو گیا۔